رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شام رمضان۔ جی ایک مرتبہ پھر خوش آمدید نعمت افطار کے سیگمنٹ بزم علماء میں علماء کرام سے کریں گے گفتگو مزید خدمت خلق اور رمضان۔ مفتی محمد سہیل نظام زری صاحب، کیا رمضان مبارک کو جو لوگوں کا ظاہر ہے جذبہ بڑھ جاتا ہے خدمت خلق کا، میں اس طرح کنسیڈر کروں کہ ظاہر ہے آمدن بھی بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے، اور مطلب انتہائی معذرت کے ساتھ مصعب اس کو بھی ذرا زیر ذکر لائیے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رمضان المبارک کو تاجر برادری اور دیگر لوگ کہتے ہیں بھائی اب تو سیزن آیا کمانے کا، 20-30 دن کمانے کے بچے، ہمیں کسر نکالنی ہے 3-4 مہینوں کی۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ مغرب میں تو جس طرح اس دن ذکر ہوگا کہ بائی ون گیٹ ٹو فری، بائی ون گیٹ ون فری، 50% آف، 70% آف، اور پاکستان میں 150% ایڈ ہو جاتا ہے کہ جی 100 کی چیز 200 میں ملے گی۔ اچھا، اب اس پر ہم نا آغاز میں کافی باتیں کر چکے ہیں صحیح کہ مغرب میں یا ویسٹرن میں آپ کہہ لیجئے کہ وہاں عام طور پر جب کوئی ایونٹ آتا ہے، کوئی ان کی عید آتی ہے، کوئی ایسا مطلب تہوار ہے، تو وہ پہلے سے اس میں اپنے دکانوں پر اپنی چیزوں پر سیل لگا دیتے ہیں، اور یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر ہم تو خوشی منا رہے ہیں تو ہمارے ملک کے جو غریب افراد ہیں، یہ جو ایک متوسط طبقے کے افراد ہیں، وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی آپ یقین کریں کہ اتنی بڑی بڑی سیلز لگتی ہیں کہ بعض اوقات 100 روپے کی چیز نا وہ 10 روپے کی پڑ رہی ہوتی ہے جناب، اور لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہر کوئی مستفیض ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ غیر ہو کر اپنوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ہم اپنے ہو کر اپنوں کو فائدہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ اور ہونا یہ چاہیے کہ کھانے پینے کے سامان سے لے کر افطاری سحری کے سامان سے لے کر پہننے اوڑھنے تک ہر چیز اس میں جو ہے وہ یہ ایک نیت ہونی چاہیے، ہر بیچنے والا یہ نیت کرے کہ میری اس عمل سے میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ پہنچے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ جب رمضان شریف آئے، جب عید آنے والی ہو، تو ہماری بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ جو کہ چیزیں یعنی جن کی پروڈکٹس ہیں تو وہ ایک اعلان کر دیں، بڑی کمپنیز اعلان کر دیں کہ بھئی اس خوشی کے موقع پر ہم نے یہ سیل لگائی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب ان خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتنی دعائیں ملیں گی، اپنے نفع میں ہی کچھ جی کتنی دعائیں ملیں گی۔ اچھا، وہاں جو ان ممالک میں سیل لگتی تو وہاں غربت نہیں ہے اتنی، یہاں پر تو غربت کتنی ہے حضرت۔ اگر آپ ایک تخمینہ لگائیں گے تو آپ کو غریب لوگ زیادہ ملیں گے، متوسط طبقے والے اور امیر لوگ بہت کم ملیں گے۔ تو جہاں غربت زیادہ ہو تو وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو وہ بہقی شریف کی حدیث پاک رمضان کے استقبال میں، اس میں چلتے چلتے یہاں پر بات آئی نا کہ جس نے روزے دار کو افطار کروایا، تو اس کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار نہیں کروا سکتا، تو فرمایا کہ یہ جو میں نے فضیلت بتائی ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو ایک کھجور یا پانی کی گھونٹ سے افطار کروائے۔ ارے جس نے پیٹ بھر کر میرے امتی کے روزے کو افطار کروایا ہے نا، تو فرمایا کہ اسے تو میں حوض کوثر سے عطا فرماؤں گا، ایسا سیراب کروں گا کہ وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہاں پر خود اس بات کا یعنی اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے کہ چاہے وہ رمضان ہو، چاہے عید ہو، چاہے پورا سال ہو، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ آج کل تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کس چیز کی ہے، آپ کو اصل چیز ملی ہے، وہ برانڈ ملی ہے یا نہیں ملی، اس کا بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ آپ کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کھانے پینے کی چیز میں نے بالکل صحیح لی ہے، خالص لی ہے، یہاں تک کہ آپ گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں یہی تشویش ہوتی ہے پتہ نہیں کس کا گوشت ہے یہ۔ تو خدا کے واسطے اتنا اعتماد قائم کریں کہ آپ ایک زبان ہلائیں تو کسٹمر آنے والا جو ہے نا وہ یقین کر لے کہ یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ یقین کامل عطا فرمائے۔ روزی دینے والا وہ ہے، پوری دنیا مل کر بھی چاہے نا اب وہ کچھ نہیں دے سکتی، روزی دینے والا وہ ہے، برکتیں دینے والا وہ ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کون سے ایسا عمل کروں جو بہترین ایک مسلمانوں والا عمل ہو؟
فرمایا کہ انسان کو غلامی کی گردن سے آزاد کر، نمبر 2 انسان کو قرضوں کے بندھن سے چھڑا۔ اللہ صحیح ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتا تو کوئی بھوکا آ جائے اسے کھانا کھلا، کوئی پیاسا آ جائے اسے پانی پلا، اور کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر بھلائی کے سوا اپنی زبان کو روک دے، اللہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی تیری مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اور یہاں پر میں آخری بات یہ کروں گا کہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ معاملہ، صوفیہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کا ہوتا ہے، تین انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس سے ہمیشہ یعنی فائدہ نہیں پہنچتا، کبھی فائدہ پہنچتا ہے کبھی نقصان پہنچتا ہے، کبھی فائدہ پہنچتا ہے نقصان نہیں پہنچتا، تو فرمایا کہ یہ کسی حد تک بہتر ہے۔ ایک وہ کہ جس سے نقصان پہنچتا ہے، وہ تو بڑا نقصان دہ، ایک وہ کہ جس سے یوں سمجھ لیجیے کہ فائدہ بھی پہنچتا ہے نقصان بھی پہنچتا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جس کو لوگ کچھ بھی کہیں اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، جس پر لوگ ظلم کرتے ہیں وہ معاف کرتا ہے، جس کو لوگ سناتے ہیں وہ کوئی سناتا نہیں ہے، اپنے موڈ کو اچھا رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا شخص ہونا چاہیے کہ ہمیشہ خلق خدا سے اس کو فائدہ پہنچے، جماعت کی طرح نہ ہو کہ ایک طرف جمع ہوا ہے، ایسا ہو کہ جو بھی مسلمان، جو بھی انسان اس کے پاس آئے بلا خوف و خطر ہو کر آئے کہ یہ بندہ کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا۔ کیا بات ہے۔ علامہ لیاقت حسین ندوی صاحب، رمضان المبارک میں جس طرح ابتدا میں کہا گیا، اور ابھی بریک سے قبل ہم اور آپ بات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا، توجہ دلائی، اچھی خوشائن توجہ، کہ جو ہے وہ جب غریب کو دینا ہے تو یہ نہیں سوچو کہ سب سے لو کوالٹی کی چیز دو گے، جو خود پہنو، جو خود کھاؤ، وہ غریب کو کھلاؤ۔ تو اس حوالے سے جو راشن کے پیکٹس تقسیم کیے جاتے ہیں، بورے تقسیم کیے جاتے ہیں، خدمت خلق میں اس موضوع میں آپ اس جذبے کو، اس عمل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جیسے کہ آیت کریمہ پڑھی گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ تو کمال ہے کہ فرمایا تم کمال نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو۔ اچھا، صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ جب کوئی آیت سنتے، کوئی حدیث سنتے تو فوراً ان کے جذبات جو ہے نا تیار ہو جاتے نیکی کرنے کے لیے۔ جس مسابقہ کی بات کر رہے تھے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم یسارعون فی الخیرات، نیکی کے اندر جلدی کرنا، یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ جیسا کہ حضور نے حکم سنایا کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ میں کر لوں۔ سید عثمان غنی کھڑے ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عمر فاروق کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی میں آپ نے 2 بار پورا اپنا مال اللہ کے نام پر دے دیا۔ تو جیسے ہی صحابی رسول نے جو آیت سنی، عرض کی، یا رسول اللہ ایک باغ ہے میرا، میں چاہتا ہوں اس کو دے دوں۔ تو یہ تو اس صحابہ کرام کے جذبے تھے، یہ تو ان کا ایثار تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑھی نا، بے حقیقی کہ کھانے کا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ دیں، ہم کچھ نہ کچھ دیں۔ اور اس وقت تو مثال کے طور پر یا تو اپنے بچوں کو کھلا لو، یا آپ کھا لو، یا پھر مہمان کو کھلا لو۔ صحیح بات، کیا بات ہے۔ یہ ہمارے جیسا کھاتا تو نہیں تھا کہ اتنا سارا تھا، اس میں سے بھی ہم دیتے ہوئے ہماری جان جا رہی ہے، اس میں سے بھی ہمارا دل پریشان ہو رہا ہے کہ ہائے میرا چلا جائے گا۔ ان کے پاس تو 2 ہی چوائس تھی کہ یا تو خود کھاؤ گے آج، اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، یا مہمان کو کھلاؤ گے، مسافر کو کھلاؤ گے۔ اس وقت آپ دیکھیں کیا صورتحال ہوگی۔ قرآن یہی اشارہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو خود حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو وہ مقدم کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پیچھے کرتے ہیں۔ فرمایا لالچ اور حرص انسان کی طبیعت اور من کے اندر ہوتا ہے، لیکن وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سلمان بھائی ایسے تو نہیں ہے ہر صحابی نبی جنتی ہے جی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کلم وعد اللہ الحسنى اولئک هم الصادقون، معیار ایمان ان کی قربانیاں ہیں۔ صحیح بات، انہوں نے جو پریکٹیکل میدان میں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ساری امت ایک طرف ہے اور وہ ایک طرف ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اصحاب کو اور حضور کی آل کو وہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر جذبہ ایثار ہو۔ ہمارے دلوں سے آج جذبہ ایثار نکل گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سارے کا سارا، کبھی کسی کے لفظ سے یہ منہ سے سنا ہے کسی کے پاس کروڑوں اربوں روپے بھی جمع ہو کہ نہیں مجھے حاجت نہیں، میرے اس بھائی کو دے دو، نہیں میں سب سے زیادہ مجھے حاجت ہے، میں نے ڈم کرنا ہے اور اندر ڈالنا ہے، اس کے اندر ڈالنا ہے، کبھی یہ زبان ہو۔ تو یہ سارے کے ساری چیزیں تب ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر قسم کے مال۔ اور دوسرا، اس پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں کہ بدنصیبی اور بدنصیبی یہ ہے کہ بڑے بڑے مالکان ہیں، وہ اپنی چیزوں کو مہنگا بیچ رہے ہیں، راشن جعلی قسم کا دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، اور پھر دسترخوان لگا رہے ہیں، حاتم تائی
भाई मेहरबानी करो तुम दस्तरखान ना लगाओ, तुम मखलूक को अच्छा राशन दे दो, सही बात। महंगा ना भेजो। ये जिस ऑफ की और जिस सेल की आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, आप वो कर लो, ये आपका मिलाया हुआ हिस्सा भी अल्लाह की बारगाह में अजर होगा। अच्छा, हमें लगता है ऐसा है कि हम माल को बहुत ज़्यादा दुगना तिगना बेचें, उसको ज़ख़ीरा करें, शुगर को और आटे को और हर चीज़ को ज़ख़ीरा करके महंगा बेच के, प्लॉटों को हम जो है कब्ज़ा कर करके लैंड माफिया महंगा बेच के और उसके बाद दस्तरखान लगा दें। वाह 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 वाह, हातम ताई दस्तरखान। ऐसा काम ना करें, ये आक़ा दो जहां सल्लम के दीन का उसलूब है। एक मखलूक को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो और दूसरी तरफ इसका मतलब है कि अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हमें किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ तुम्हारा मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुंचा नहीं है, यहाँ तुम्हें अपने आप को हातम ताई बना। हाँ, जो सच्चा हातम ताई है, जो सच्चा हातम ताई था, फायदा देगा। देखें वो उसका नाम आज भी जो सखी होता है ना, हुज़ूर ने फरमाया सखीउन करीबुम मिनल्लाहि करीबुम मिनन्नासी करीबुम मिनल जन्नती। फरमाया सखी जो होता है वो अल्लाह के करीब भी है, लोगों के दिलों के अंदर भी होता है सदाबा। देखिए कितनी होती है, देखिए कितने गैर मुस्लिम सलमान गैर मुस्लिम गुजरे। लाहौर के अंदर एक गंगा राम हॉस्पिटल बनाया, अब वो गैर मुस्लिम था, उसने चैरिटी का काम किया, लेकिन नाम उसका जिंदा है आज। चैरिटी की उसने, उसका नाम जिंदा। आखिरत में अजर नहीं, लेकिन दुनिया हातम ताई का नाम देखें आप, शेरवा का नाम देखें, उसके अदल इंसाफ। ये अदल और सखावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हातम ताई की बेटी आई थी ना, हुजूर ने जब चादर डाली, फरमाया तियां तो सब्जियां सांझियां होती हैं, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे वालिद के अंदर ये जो सखावत का वस्फ था ना, फरमाया ये नबियों का वस्फ है, कोई नबी अल्लाह का बखील नहीं हुआ। देखें आप साहिब ईमान भी नहीं, बिल्कुल। ये वस्फ जो है, वस्फ सखावत जो है, ये वस्फ शुजात जैसे कहा जाता है, ज़ैदुन कल असद, फरमाया ये नबियों का वस्फ था। आप देखें, कोई अल्लाह का नबी देखें, कोई अल्लाह का वली देखें, कोई भी बखील नहीं होगा। फरमाया बखील तो बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनन्नास बईदुम मिनल जन्नती सखीयुन जाहिलुन अहब्बा इलल्लाहि मिन आबिदिन बखीलन। एक आबिद है, तस्बीह पढ़ रहा है, बड़ा शूम है, बखील है, बिल्कुल। फरमाया वो जाहिल सखी उससे लाख दर्जा बेहतर है। जिस खेत से दहकान को मुयसर ना हो रोजी, उस खेत को क्या करना है जी। फरमाया कि जो इंसान किसी के काम ना आ सके, मुफ्ती साहब ने अभी कैटेगरीज बयान फरमाई ना, हमारे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह कश्मीरी रूमी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते, दुनिया उते जड़ा कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी कोलों बेहतर यार अकेले। फिर कल्ले ही ठीक हो तुसी, फिर तुसी कल्ले ही ठीक हो, इंज दे यार ही ना बनाओ। सही बात। अल्लामा साहब माशाल्लाह क्या मुशाहिदाती गुफ्तगू। डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी साहब तशरीफ फरमाए। हुजूर, मैं समझता हूँ खिदमत खल्क का आज मौजू है, तो ये जो जज्बा है नेकी का, मैं समझता हूँ रमज़ान में ये जो रोज़े हैं ये तो अज खुद मोटिवेशन देते हैं इंसान को मदद करने के लिए। नेकी खुद भूखा है, भूखे की भूख का एहसास है, खुद प्यासा है, प्यासे की प्यास का एहसास है। क्या फरमाते हैं इस हवाले से? एक पहलू तो रमज़ान मुबारक का ये है जो हमारे भाई अल्लामा लियाकत साहब ने फरमाया, अमजदी साहब ने फरमाया, असल में किसी के कहने से कोई नेक नहीं बनता। सही बात। ये तो घर की तरबियत होती है, कुछ मिजाज की फितरत होती है, और कुछ अपनी ज़िंदगी के रवैये होते हैं कि जिसमें इंसान मुकल्लफ बनता है और उसे ये पता होता है कि ये खैर है, ये शर है। जनाब सही, सबको पता है आग में हाथ डालेंगे हाथ जलेगा, बर्फ़ पर बहुत देर हाथ रखेंगे तब भी उंगलियां सुन हो जाएंगी, नुकसानात दोनों के हैं। लेकिन जो फ़र्द अक्लमंद होता है वो इस दुनिया में अपनी खेती बो लेता है। वाह सही। और फिर वो आखिरत की खेती जब तैयार हो जाती है तो वो खुशी खुशी वापस जा रहा होता है। इरजई का मतलब ये कि अब बस ठीक है, बस ये मैंने अपना कैदखाना बस पूरा कर लिया, अब मेरी तो ये सखावत जो है, ये सखावत असल में क्या है? सखावत रब कायनात का वो विरसा है या विरासत है जो अपनी वो औलादों को देकर जा रहा है कि बेटा तुम्हें इस तरह से ज़िंदा रहना है, और सीधे हाथ से जो तुम सखावत दे रहे हो, जो कुछ नेकी कर रहे हो, वो एहसान मंद बनाने के लिए ना करो, बल्कि इसलिए करो कि ये नेकी कल आने वाले वक्तों में मेरी कब्र में भी काम आए, तेरी कब्र में भी काम आए। वाह। तो ये जो तरबियत है रमज़ान मुबारक के अंदर, और प्रैक्टिकली करके दिखाया ना, इसमें ये दोगुना हो जाती है। बिल्कुल सही। और ये अब मैं बहुत सारी मिसालें मेरे जहन में आ रही हैं और बहुत सारे हवाले आ रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा सा ये चाहता हूँ कि उमूमी गुफ्तगू रखी जाए कि आप इफ्तार करा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको साहिब तौफीक बनाया, आपने कर दिया, आपने किसी की खिदमत की, किसी घर पे पानी पहुँचा दिया, सही, बहुत बड़ी बात है। कोई बीमार है उसके घर पे दवा ख़रीद के दे दी आपने खामोशी से, कहीं ज़रूरतमंद कोई शख्स है उसके दरवाजे पर पहुँच गया, मफ़हूम
کہ غیر مسلم تھی نا وہ تو عورت جو بنی اسرائیل کی تھی، فاحشہ، بالکل صحیح، فاحشہ تھی، بنی اسرائیل کی تھی. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے حضور نے کہاں سے مثال دی اللہ کہ تم تو نیکوں کی مثال دیتے ہو، میں تو اس کی مثال دے رہا ہوں جس کو معاشرہ پسند ہی نہیں کرتا. اس نے کتے کو پانی پلایا اور وہ رب کے نزدیک کتنی مقبولین میں شامل ہو گئی. اللہ اللہ. دیکھیے عبادت پر ناز کرنا ٹھیک ہے، اچھا ہوگا، لیکن جس عبادت پر فرشتے ناز کریں عبادت وہ کرو. کیا بات. ایک حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا مفہوم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ واقعہ یوں کہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مختصر کر رہا ہوں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کوئی شے ہے، اس کو لے جا کر انہوں نے بیچ دیا تاکہ گھر میں گندم لا سکے، کچھ لائیں تو پکے کھائیں. فاقہ تھا، وہ 6 دراہم کا بکا. ابھی آپ آگے ہی بڑھے تھے، ایک شخص نے کہا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، رب کی خاطر مجھے کچھ دے دے. حضرت علی نے رب کی خاطر وہ 6 کے 6 دراہم اس کے حوالے کر دیے. اللہ اکبر. آگے نکلے تو ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں ایک اونٹ تھا، اور اس نے کہا، حضرت علی نے فرمایا کہ تو یہ اونٹ کیا مجھے قرض پہ بیچ سکتا ہے، میں تجھے پیسے ادا کر دوں گا. اونٹ لے لیا. کچھ آگے بڑھے ہوں گے تو ایک شخص آیا، کیا یہ اونٹ بیچ رہے ہو علی؟ کہا کہ بیچ رہا ہوں. سودا ہو گیا، رقم آ گئی. حضرت علی بہت خوش، اور خوش ہونے کے بعد اب کہ بھائی میں جس شخص سے لیا ہے میں نے اسے تلاش کروں، یہ ادھار پر تھا میں فوراً ادا کر دوں. ہمارے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ چلو یہ اتنے پیسے آ گئے اس کو بینک میں ڈال دو، بینک اور اسی سے جو مرضی ہے کرو، آخر میں زکوٰۃ بھی اسی سے دے دو تاکہ جان چھوٹے. نہیں، اخلاص سے نیت یہ ہے، پاکیزگی یہ ہے کہ جس سے ادھار لیا، جس سے قرض لیا، یہ عبادت ہے وقت پر دینا کسی کو وعدے کے مطابق. تلاش کیا، نہیں ملا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا، سب کچھ گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ ہوا لحاظ القیاس. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو علی، یہ جو تمہارا معاملہ تھا نا، تم نے جسے دیا وہ بھی فرشتہ، ہائے ہائے، تم نے جس سے لیا، تم جو آگے گئے تم نے جس سے قرض لیا اور قرض لے کر گئے یہ بھی فرشتہ، ٹھیک ٹھیک، اور آخر میں جس نے تم سے خریدا جبریل، اور جس سے تمہیں نفع ملا وہ بھی فرشتہ. تو اللہ نے تمہاری صدا کو ایسے پسند کر لیا کہ رب نے کہا کہ نفع ہی نفع دے دو. تو جو رب کے نام سے چلتے ہیں رب والے، انہیں نفع ہی نفع ملتا ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا. اور انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد یہی ہے. ایک جملہ میں کروں گا. دونوں نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی. لوگوں سے پیار کرنا سیکھیں، محبتیں بانٹنا سیکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خیر الناس من ينفع الناس. اور ہمیشہ نرمی قلب کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ جھکے رہیں، جھک کر چلیں، ہمیشہ جھک کر چلیں، زمین پر بچھ کر چلیں. جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز ہیں اور پھر سوالات جمع کریں گے اور پھر آپ کے دیں گے جوابات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہماری گھر پہ ایک فقیر آیا تھا، وہ کافی بوڑھا تھا. صحیح. میں نے اسے کچھ پیسے دیے، اس کے بعد اس نے کہا بیٹا مجھے ایک کپ چائے پلا دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے. صحیح. تو روزے کے دن تھے تو میں نے اسے ایک کپ چائے پلائی. تو میرے ہسبینڈ آ گئے تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہائپر ہوئے کہ آپ نے کیوں چائے پلائی ہے، روزے میں چائے پلانا گناہ ہوتا ہے. کائنڈلی آپ مجھے بتائیں کہ کسی مثلاً کوئی مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ مجھے بیٹا چائے پلا تو میرے سر میں درد ہے. اچھا دن کا وقت تھا آپ یہ کہہ رہی ہیں، بوڑھا آدمی تھا، ضعیف تھا. اور اس نے دعائیں تو مجھے بہت دی، لیکن میرے ہسبینڈ نے ان سب کی دعاؤں کو نہ ایک پھر طرف کر کے میری آپ کے ہسبینڈ نے دعاؤں کا بدلے آپ کو کچھ ظاہر دوسری باتیں سنا دی. ماشاءاللہ اتنے ہائپر ہوئے، انہوں نے گناہ کیا ہے، بہت سب گناہ یہ. تو کائنڈلی آپ مجھے بتاؤ کہ بتائیں گے، آپ کو بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کل بھی سوال کیا تھا پرائز بانڈ کے سلسلے میں. آپ نے 28 لاکھ کا سن لیا تھا، میرے پاس 2,60,000 کے ہیں. اچھا تو بھائی تو آپ اپنی بہن کو میں 2.5 لاکھ. اچھا 2.5 بولا آپ نے، ہمیں 28 آپ نے 2.5 بولا، ہمیں 28 لاکھ.
2,60,000 के। अभी दे रहे हैं मुफ्ती साहब, बात सुने, मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं, सब जवाब दे रहे हैं, सुने। जी मैं अपनी बहन को बेवा है उसको ज़कात के पैसे दे सकता हूँ? हाँ सुने। अच्छा मेरे भाई समात कर लीजिए कि अगर 2.5 लाख के भी बॉन्ड पड़े हुए हैं ना तो उस पर भी ज़कात देनी होगी, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि कोई और रकम भी है आपके पास? नहीं, और तो जितने हैं उतने देने लेने भी है, उतना अच्छा, कर्ज भी है मेरे पास। तो 2.5 लाख पर 34,000 रुपया है, उसके ऊपर कर्ज भी है। बस ठीक है, 2.5 लाख पर जो सोना आपके पास मौजूद है, बॉन्ड आपके पास मौजूद है, उन पर आप ज़कात देंगे और बहन को भाई को ज़कात दी जा सकती है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। क्या सवाल है आपका? अच्छा सर, सवाल ये है कि आज सुबह इस तरह से हुआ है कि अलार्म न बोलने की वजह से मेरी आंख को 10 या 15 मिनट अजान के बाद खुली है। अच्छा ठीक है। और प्लीज ये मुझे जवाब फोन पे दीजिएगा, टीवी पे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सुनना। अभी बता देते फिर ऐसे हुआ कि मुझे शायद नींद की वजह से या किसी भी वजह से मुझे लगा कि अभी 10 मिनट रहते हैं अजान होने। सही। मैंने जल्दी गिलास पानी का पिया, 2-4 खजूरें खाई। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि नहीं 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया। अच्छा। रोजे की नियत कर ली। सही। आया मेरा रोजा हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो अब मुझे क्या करना होगा? जी, उसका मतलब क्या कफारा या क्या? हुआ तो वेल एंड गुड, क्या मेरे लिए नहीं मेरे भाई जरा सुन लीजिए कि आपने अपनी दानिश में यानी आप ये समझ रहे थे कि अभी वक्त बाकी है, आपने खा पी लिया, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि वक्त गुजर चुका था, तो इसमें आप गुनहगार नहीं होंगे, गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन रोजा आपका नहीं होगा, ये रोजा आपको बाद में कज़ा करना होगा, ठीक है? एक ही कज़ा होगी सब? जी एक ही कज़ा होगी, एक ही कज़ा होगी, एक ही रोजा रखना पड़ेगा? पूछ रहा हूँ जी ठीक है। बिल्कुल हाँ एक ही रोजा रखना पड़ेगा। जी बड़ी मेहरबानी नवाज़िश जी। बिल इत्तेफाक जो है वो कॉलर हमारे ऐसे होते हैं, बाद वक़्त मजबूरी होती है, लेकिन हम सवालात कोशिश करते हैं कि यकजा कर लें तो जवाब दें। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे 4 साल, तो जो 2 फर्ज पढ़ते पढ़ते सलाम तक चले गए। सही। फिर जो है फिर मुझे याद आया 2 फर्ज पढ़ते पढ़ते सलाम तक पहुंच गई। अच्छा फिर पहुंच गए। सही, फिर क्या हुआ? मैं बैठे तो सलाम तक पहुंच गए। फिर जो है फिर उठी और 2 रखते और पढ़ी, तो जो है वो मतलब के अम्मा हाँ हूँ थोड़ा अटकती हैं तो इसलिए वो हाँ हूँ मैं। फिर दोबारा से नमाज मुझे पढ़नी होगी। सजदा साफ किया था आपने? सजदा साफ किया था अम्मा, आपने सजदा साफ किया था? नहीं, सजदा साफ भी भूल गई। वो भी भूल गई थी। चले ठीक है। सवाल के दौरान भी बाज़ औक़ात भूल जाती हैं, ये तो इनका जो है ना नहीं, ऐसी माँ हमारे साथ आंखों ऐसी पर माँ सर वो 10 बार बुजुर्ग हैं। पूछेंगी, बिल्कुल बिल्कुल कितनी बार वो 10 बार पूछेंगी, हम 10 बार उनको वही मैं यही बात करने वाला था कि ऐसे हमारे कॉलर्स होते हैं कि जिनकी बाज़ औक़ात लुकनत होती है तो समझने में थोड़ी दिक्कत, लेकिन हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह यही नसीहत फरमाते हैं कि वो जितना मर्जी कोई सवाल पूछे, किसी अंदाज से ही पूछे, हम उसका जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल? मेरा ये सवाल था कि मैं बेवा हूँ, तो लोग मुझे मतलब अब रमजान में सदका खैरात वगैरह दे जाते हैं, तो मुझे कैसे पता अगर फर्ज करें वो सूद के पैसे से है तो मेरे ऊपर फिर गुनाह है उस चीज का? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने बच्ची की शादी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, तो वो क्या सूद में शुमार होगा कि ऐसे ही है? अच्छा दूसरा मुसाब इनकी पूछनी है निसाब वगैरह। जी ये बताएं कि आप जो सदकात खैरात आपको दिए जाते हैं तो आपको कैसे पता है कि ये फलां का पैसा सूद का है या ये सही नहीं है? यही मैं बात पूछना चाहती हूँ, मुझे तो नहीं ना पता, तो इसमें कोई मेरे ऊपर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह बताते। नेक्स्ट एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब क्या सवाल है? रावलपिंडी से शम्स बात कर रहा हूँ। सवाल बताइए शम्स भाई। क्वेश्चन ये है जी कि रमजान मुबारक में रोजे की तो नियत थी, लेकिन आंख नहीं खुली सहरी के टाइम पे और नमाज का टाइम निकल गया, तो अब ये है कि बगैर कुछ खाए पिए वो रोजा रख लिया है और अफ्तारी भी की है, क्या रोजा हो जाता है इस तरह के? नहीं होता।
ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں دوسرے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سید دل کا آپریشن کرانے کے لیے سرکاری اسپتال سے زکوٰۃ فنڈ سے آپریشن یا علاج کرا سکتا ہے؟ اچھا بتاتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ ہے میرا، ہیلو جی سن رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ میری جائیداد ہے، میری 5 بیٹیاں، میں اپنی بیٹیوں کے نام جائیداد کرانا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے زندگی میں؟ آپ بیٹیوں کے نام جائیداد، بیٹے ہیں بیٹے آپ کے؟ بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں کرا سکتا ہوں کہ نہیں؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. بھائی میرے کچھ سوالات ہیں 6-7. 6-7 جی ارے میری بہن اگر 2-3 پوچھ لیں. کال مل گیا، میں نے لکھ کے رکھے ہوئے تھے کافی دنوں سے. اچھا مصعب لے لیں پھر. چلیں بتائیے جلدی بتائیے. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ تراویح کی نماز ہم آدھی بیٹھ کر اور آدھی کھڑی ہو کر پڑھ سکتے ہیں اگر تھک جائے؟ ٹھیک ہے. اور میرا سوال نمبر 2 ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے لیے چھوڑ دیں، یعنی کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، تو جمعے کا دن 2 دن بعد آنا ہے، سورہ کہف چھوڑ کے سورہ مریم پڑھ لیں، اور کو کہف کو پڑھ کے سورہ کہف کو تو اس کو ایڈ کر لیں. پھر ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے دوران آج کل رمضان میں مہمان آ جائیں تو کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد تراویح کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں ان کو اٹینڈ کر کے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور بتائیے. میرا ایک اور سوال ہے کہ تراویح میں ہم کھڑے ہوئے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، تو وطر کی نیت کر لی ہے، تو کیا اب ہم تراویح وطر کے بعد پڑھیں یا پہلے وطر کو نوافل میں تراویح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وطر کی نیت کر لی؟ ٹھیک ہے. اب بتائیں پہلے وطر پڑھیں یا تراویح بعد میں پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. اور بتائیے. اور اگر ہم عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے ہیں اور رات کو اٹھ کر پھر ہم نے نماز اور تراویح پڑھی ہے، تو کیا اس کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی جی. اور میں نے سنا تھا کہ سونے پہ چاندی پہ اور مال تجارت پہ وہ زکوٰۃ ہے، کیا ہیرے موتی پہ بھی ہے یا اس کی مالیت پہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ بتاتے ہیں. اور اگر شوہر کی وفات کی عدت کے لیے کیا عمر کسی بھی عورت جو ہے کسی بھی عمر میں ہو تو اس پہ عدت لازمی ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت شوہر کی وفات کے 10 یا 15 منٹ بعد ڈیلیوری کرتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، تو کیا اس پہ عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ. اور کیا خودکشی کرنے والے مرد کی بیوی عدت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اچھا میری بہن آپ نے لکھے تھے 6-7 ہی تھے یا اور زیادہ ہیں سوالات؟ جی بھائی میں بڑے دن سے کال ملا رہی تھی لیکن میری کال نہیں تھی مل رہی. والے کی نماز جنازہ پوچھ رہی. نماز جنازہ نہ خودکشی والے کی نہیں، اس کی بیوی عدت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ عدت کرے گی یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی سوال تو نہیں؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ خوش رکھے. آپ کی کال نہیں لگی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے کہ ہماری کال نہیں لگتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ کالرز کا بہت زیادہ نشریات میں رش ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم معذرت چاہتے ہیں ان کالر سے کہ جن کی کالز نہیں لگ پاتی. ہم محدود وقت میں جتنی کالز لے سکتے ہیں ہم لے لیتے ہیں. باقی کالر سے معذرت. آپ دوبارہ ٹرائی کریں، لگ جائے گی انشاءاللہ اگلے روز. السلام علیکم. السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں پوچھ رہا کہ نماز میں ماسک لگانا ہے یا نہیں لگانا؟ بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر. یہ کیا دوسرا سوال بھی ہے؟ جی بھائی پوچھیں. تیسری اور چوتھی رکعت میں نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت پڑھنی ہے یا صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے؟ تیسری اور چوتھی رکعت فرض نماز. فرض نا؟ صرف ہاں فرض. ٹھیک ہے بتائیں گے. آپ بتائیں گے. اور بتائیے. اور جو آدمی نہاتے ہیں نا وضو نماز کا نہیں کرتے، کیا نماز ہوتی ہے یا وضو لازمی ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. صرف نہا لیتے ہیں، پانی ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر آخری سوال. اچھا آپ کا بھی ہے. چلیں ابھی وضو کرتے ہیں نا ایک نماز کا، جو دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں ایک وضو کے ساتھ؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو ادھار لیے ہوئے ہیں. ہیلو خاتون. ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ پوچھیں سوال. آپ پوچھیں. آپ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ فطرانہ جو ہے کسی نے مجھ سے پیسے ادھارے لیے ہو، ٹھیک ہے،
تو بس اس کو مطلب کہ وہ پیسے لینے اسے دینے کی بجائے کہہ دے کہ بس وہ پیسے جو ہیں وہ میں آپ سے نہیں لیتی، تو اس طرح فطرانہ ہو جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ جو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے خاتون؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مرغے کا گوشت ہے اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح. ایک ہمارے ہاں ایک مولوی نے اس کا جو ہے بتایا کہ بالکل یہ نہ کھانے کے قابل نہیں، یہ مردہ ہوتا ہے، اور یہ کیا جائز ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے مردہ ہوتا ہے مطلب تقریباً ادھمرے ہوتے ہیں نا، یہی کہہ رہی ہے نا آپ، یہ جو بالکل مردار حالت میں مرغیاں آ رہی ہیں یا ایسی ہو رہی ہیں آج کل؟ ہم نے خبروں میں بھی سنا ہے نا. ہاں کھڑی نہیں ہو پاتی، سو رہی ہوتی. ہاں آج کل مسئلے آ رہے ہیں چکن. صحیح یہ کہہ رہی ہیں آپ، صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بات ہے آپ اور پوچھیے سوال. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ چلیں غالباً لائن ڈراپ ہو گئی یا سوال وہ بھول گئی تھی. ایک وقفہ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کے کچھ مزید سوالات اور پھر ایک ساتھ انشاءاللہ سب کے جوابات. دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان